ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ایک ولاگ، اس امید سے، اس نیت سے، اس آس سے، اس امید سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 15، وی لاگ نمبر 454 اور پیج ہے 491۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کئیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگیے فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط۔ سنہ 6 ہجری کے آخر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلا خط نجاشی شاہ حبش کے نام، دوسرا خط مقوقس شاہ مصر کے نام، تیسرا خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام، چوتھا خط کیسر شاہ روم کے نام، پانچواں خط منظر بن ساوی کے نام، چھٹا حوز بن علی صاحب یمامہ کے نام، ساتواں حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام، اور آٹھواں شاہ عمان کے نام۔ ناظرین، یہ خط چل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم نے کل آپ تک پہنچایا، کچھ باقی حصہ ہے جو سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا کہ کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہ کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ یہ سوال و جواب ہو رہا ہے شاہ عمان کے نام محمد بن عبداللہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ناظرین،
اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی جو حیثیت ہے وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ان کے درمیان سوال و جواب ہو رہا ہے۔ عبد نے کہا عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ کا حکم نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابعت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے، لالچی ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چڑھ جاتے ہیں، جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کی بات کو یعنی اس کو مان لے گی۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمور خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے بھی زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی؟ میں نے کہا سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کیونکہ کچھ حصہ اس کا ابھی باقی ہے۔ چل نبی دے دھرتے چل، چل دیوانے چل، چل نبی دے دھرتے چل، چل دیوانے چل، عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل، چل دیوانے چل، چل نبی دے در تے چل، عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل، چل نبی دے در تے چل، چل دیوانے چل، تیری رب نے شان بڑھائی دنیا تے ہے بلے بلے،
سورج تے چن وی تیرے دھوپ دی تاب نہ جھلے سونے نے تے بہت بنائے پر تئیں تو تھلے تھلے چل نبی دے در تے چل چل دیوانے چل عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل سورج تے چن وی تیرے دھوپ دی تاب نہ جھلے سونے نے تے بہت بنائے پر تئیں تو تھلے تھلے نہتاں سن کے عاشقاں دے نہتاں سن کے عاشقاں دے اے دل گیا مچل چل نبی دے در تے چل چل دیوانے چل چل نبی دے در تے چل